تو ہم بات کر رہے ہیں دولت کی. کھیل کیا ہے؟ ہمارے پاس جو کپڑے وہ بھی کیا ہے؟ ہمارے پاس ہیرے جواہرات ہے وہ کیا ہے؟ پیسے ہمارے پاس نوٹ ہے دولت ہے نا. یہ گھر کیا ہے؟ دولت. ہمارے پاس اگر گاڑی ہے تو گاڑی بھی کیا ہوئی؟ یہ سب دولت ہے. اور انسان دولت کی کیا کرتا ہے؟ بہت حفاظت کرتا ہے. انسان دولت بہت زیادہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے. پیسے کپڑوں کی حفاظت کرتا ہے, چپل جوتوں کی حفاظت کرتا ہے, رینگ ہے اپنے پاس تو اس کی حفاظت کرتا ہے, کوئی سونے چاندی کی چیز ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے. بہت حفاظت کرتا ہے انسان. لیکن اس سے زیادہ حفاظت, اس سے زیادہ سنبھال کر ہم نے زبان کو رکھنا چاہیے. ایک بار اگر آپ کے پاس سے 100 روپے کی نوٹ چلی گئی, آپ نے اس کو خرچ کر دیے, تو دوبارہ آتی ہے نہیں آتی؟ آتی ہے نا. تمہارے پاس 100 روپے تم نے ایک رکشہ والے کو دے دیے, آپ آٹو سے سفر کیا, آٹو والے کو آپ نے 100 روپیہ دیا, وہ 100 روپیہ آپ کا خرچ ہو گیا, تو کیا دوبارہ آپ کو دیکھنے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا ہے نا. آپ کا اگر گھر ٹوٹ گیا تو دوبارہ بن سکتا ہے, کپڑے پرانے ہو گئے تو نئے بن سکتے ہیں ہے نا. لیکن زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ دوبارہ ہم واپس نہیں لا سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا ہے, اسی طرح زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی واپس نہیں آتے. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ہم کمان سے نکلے ہوئے تیر کو ڈھونڈ سکتے ہیں, اس کو ڈھونڈ کر لا سکتے ہیں, دوبارہ ہمارے بیگ میں اس کو رکھ سکتے ہیں, ہمارے ذخیرے میں اس کو رکھ سکتے ہیں. لیکن زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ لوٹ کر دوبارہ نہیں جاتے. ایک بار نکل گیا, لوگوں نے اس کو سن لیے تو اس پر بحث ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس پر چرچا ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس پر کئی لوگ شاعری کر لیتے ہیں. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس پر کئی افسانے لکھے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو پوائنٹ مل جاتا ہے بحث و مباحثے کا. کچھ لوگوں پر اسی وجہ سے, اسی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے کئی لوگوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں. اسی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے کئی لوگوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے بھی ہیں, جڑتے بھی ہیں, بنتے بھی ہیں, بکھرتے بھی ہیں. اگر ہم زبان کی حفاظت کریں گے, یعنی اس کا استعمال صحیح طریقے سے کریں گے, دیکھ دکھا کر اگر زبان کا استعمال کریں گے, تو ہم لوگ ہمیشہ اس زبان کے صحیح استعمال کی وجہ سے لوگوں میں ہماری محبت, قدر بڑھے گی, لوگ ہماری قدر کریں گے, لوگ ہم سے محبت کریں گے, لوگ ہم کو چاہیں گے کہ اس کی زبان کتنی اچھی ہے, اس کی زبان کتنی بہترین ہے. اب زبان کا استعمال میں دو چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہے, الفاظ اور لہجہ. الفاظ اور اگر آپ کسی کے لیے غلط لفظ کا استعمال کریں گے تو وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا, اور آپ اگر کسی کے لیے اچھے لفظ کا استعمال کریں گے تو آپ کو چاہے گا, آپ کے حق میں ہو جائے گا, آپ کے فیور میں ہو جائے گا. اگر ہم مثال لیں, آپ اگر یہ کہیں کسی بچے کو سلام کریں گے آپ اس کو, تو آپ کو سلام میں جواب دے گا. اگر آپ سلام کریں گے, آپ کی زبان سے کیا نکلا؟ السلام علیکم. تو ادھر سے جواب میں کیا آیا؟ وعلیکم السلام. سلام میں سلام ملا, برابر. اگر آپ اس کو بولیں گے, برا بولیں گے کہ کیا اترا رہا ہے شانے, تو وہ بھی یہ جواب دے گا, تو کیا اترا رہا, وعلیکم السلام, تو کیا اترا رہا ہے شانے, تو بھی تو شانی ہے, تو بھی تو ہوشیار ہے, خود کو کیا سمجھ رہا ہے. یعنی ہماری زبان سے جیسے الفاظ ہم سامنے والے کو بولیں گے ویسے ہی الفاظ سامنے والا ہم کو ریٹرن دے گا. اس لیے زبان کی حفاظت کرنی. اب دوسرا ہوتا ہے لہجہ. کچھ لوگ اچھے الفاظ بولتے ہیں لیکن ان کا لہجہ جو ہے برابر نہیں ہوتا. رف لہجہ بولتے ہیں جس کو, کچھ صاف لہجہ ہوتا ہے, کوئی رف لہجہ ہوتا ہے. تو لہجے کا استعمال بھی ضروری ہے, جس کو ٹوننگ بھی کہتے ہیں. کچھ لوگ تعریف کرتے ہیں لیکن ان کا لہجہ برابر نہیں ہوتا. تعریف میں تعریف والے الفاظ ہیں, اچھے الفاظ ہیں, لیکن لہجہ برابر نہیں ہے, تو وہ الفاظ کی ویلیو جو ہے گھٹ جاتی ہے, اس کی قدر قیمت جو ہے کم ہو جاتی ہے. تو الفاظ جو ہے بہت بڑی چیز ہے. انسان کی زندگی میں ہماری زبان کا بہت بڑا ویلیو ہے, قدر و قیمت ہے. دولت سے بھی بڑھ کر ہماری زبان ہوتی ہے, کیونکہ اس سے نکلنے والا الفاظ تیر سے زیادہ تیز ہوتا ہے, شہد سے زیادہ میٹھا بھی ہوتا ہے.
یہ دلوں کو جوڑ بھی سکتا ہے، توڑ بھی سکتا ہے. اور اگر ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کو جوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور پھر اس کو جوڑنے کے لیے ایک لفظ سے ٹوٹا ہوا دل جوڑنے کے لیے ہزاروں اچھے لفظ کی ضرورت پڑتی ہے. پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے کی طرح جڑ چکا. اس لیے ہمارا لہجہ، ہماری زبان یہ دولت سے بڑھ کر ہے. جتنی حفاظت آپ دولت کی کرتے ہیں اس سے کئی زیادہ زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ خاموشی بھی ایک عبادت ہے. اگر آپ بات کریں تو اچھی بات کریں. جب کبھی بھی آپ کسی سے بات کریں تو کیسے کریں گے بات؟ اچھی بات کریں گے تاکہ دوسروں کا دل نہ ٹوٹے. سلام کرنا، اچھے سے پوچھنا، خیریت پوچھنا. ایسا دھیان رکھنا اس بات کا کہ میرے کسی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، کوئی ناراض نہ ہو. ان چیزوں کا اگر آپ دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دنیا کے سب سے امیر ترین انسان ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنی زبان کا استعمال کریں گے، اس سے گالی نہیں دیں گے، کسی کو برا نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے آپ اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ کریں گے.